الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اولاد کی تربیت سے متعلق بات چل رہی ہے۔ پچھلے دروس میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عظیم دولت اور نعمت ہے۔ وہ جسے چاہیں جو عطا فرما دیں اور جتنا چاہیں عطا فرما دیں، اور اگر وہ اولاد نیک اور صالح، مطیع اور فرما بردار ہو تو وہ سونے پر سہاگا، وہ عظیم ڈبل نعمت ہے۔ اور ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد نیک، فرما بردار، متقی، پارسا، قابل رشک۔ خواہش سے کم نہیں ہوتا، خواہشات پوری ہوتی ہیں جنت میں۔ وہاں آدمی جو چاہے گا وہ ہوگا۔ دنیا میں ان خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے، اپنے خواہشات کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ پھر جا کر ایک وقت وہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو اس قابل بناتا ہے کہ باپ فخر سے سینہ چوڑا کر کر چلتا ہے۔ لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ بہت ساری قربانیوں کا متقاضی ہے۔ یہ بات کہی جاتی ہے، اس سلسلے میں مختلف باتیں میں اب تک ذکر کرتا آ رہا ہوں۔ یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ مشہور ہے ہمارے عرف میں کہ اولاد کی پہلی گود، پہلی درسگاہ، پہلا تعلیمی ادارہ اس کی ماں کی گود ہے۔ یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود اس وقت ہے جب عورت کو حمل ٹھہرتا ہے، باہر آنے کے بعد نہیں، دنیا میں جب آ گیا اس وقت نہیں، جب تک ماں کی پیٹ میں ہے اس وقت تک باپ جتنے اچھی نیکیاں اور اچھے اعمال کرے گا، ماں جتنے اعمال صالحہ اختیار کرے گی، جتنا گناہوں سے بچے گی، ان سب کی سب نیکیوں کا اثر اس بچے پر فطری طور پر اللہ تعالیٰ ڈالتے رہتے ہیں۔ ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی گود میں نہیں آیا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب عورت امید سے ہو تو آدمی، ماں اور باپ دونوں اس بات کو تہیہ کریں کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم گناہ کا کام نہیں کریں گے، نمازوں کا اہتمام کریں گے، دعائیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری تدبیریں اور بہت ساری باتیں جس کا اہتمام اگر کر لیا جائے تو اس کے اثرات اس بچے پر پڑتے ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات لکھی، کہنے لگے یہ تربیت کی باتیں ہیں۔ کہنے لگے کہ ایک صاحب کے ہاں جانا ہوا، ایک عام سے آدمی تھے، ان کے ہاں جانا ہوا، ان کا ایک بچہ تھا، 9 سال اس کی عمر تھی۔ یہ ان کے ہاں مہمان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب میں نہانے کے لیے گیا تو اس بچے نے، 9 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے، اس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ وہ تو کھیل کود کی عمر ہے۔ لیکن ان کے ماں باپ نے اس بچے کی کیسی تربیت کی، دراصل آپ اس واقعے میں ذرا دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ جب مجھے نہانا تھا تو نہانے سے پہلے اس نے سارے اس کے لیے مناسب انتظامات بھاگ دوڑ کر جلدی جلدی کرتا رہا۔ میرے نہانے کے لیے ظاہر ہے کہ تولیے چاہیے، صابن چاہیے، بالٹی، پانی، مگا وغیرہ وغیرہ جو بھی لوازمات ہیں وہ ساری چیزیں پہلے سے اس نے انتظام کر کے رکھا۔ اب جب نہا کر میں فارغ ہوا تو پہلے سے میرے بوٹوں پر پالش، کپڑے استری، ہینگ کیے ہوئے، ساری چیزیں بالکل ریڈی۔ میں کہنے لگے کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اتنا ایکٹیو، کیسی اس کی تربیت کی۔ اور جب میں بات کروں تو وہ نظر جھکا کر بات کرے، تو مجھے اس کی تربیت پر بڑا رشک آیا
تو میں نے سوچا کہ موقع ملے تو ذرا سے اس سے کچھ میں بات چیت بھی کروں، اس کے انٹرویو بھی لوں. تو کہتے ہیں کہ مجھے موقع ملا، میں نے اس بچے سے پوچھا، اب آگے جو جملہ سننے کا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا آپ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہو؟ یہ ایک کامن سوال ہے، کامن سا. اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ ہی بتا دیں. ہاں یا نہیں میں جواب ہوگا، ہاں یا نہیں. لیکن اس کا جواب عام جوابوں سے مختلف، اور ایسا جواب کہ نہ میرے ذہن میں یہ جواب آ سکتا ہے نہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے. سوچیے کیا ہوگا. بارہ میں سوچنے میں آپ کا وقت نہیں لگا رہا. اس نے کہا کیا سوال تھا کہ بیٹا آپ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے ہو؟ تو اس نے کہا برجستہ کہ جی بات انکل اصل میں یہ ہے کہ سب سے بڑے تو اللہ تعالیٰ ہیں، میں اپنے بھائی بہن میں سب میں عمر میں زیادہ ہوں. آپ نہیں سمجھے اس جواب کو. بڑے تو اللہ تعالیٰ ہیں، ہاں البتہ بہن بھائیوں کی عمر کے حساب سے میں ان سے عمر میں زیادہ ہوں. یہ بہت باریک بات ہے، معمولی بات نہیں ہے. عمر میں زیادہ ہوں. کہنے لگی کہ میں رشک کرنے لگا کہ دیکھو یہ ہے تربیت. اور ہمارے جو ماحول ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، بیٹا نہیں سو گے تو ڈوگی کو بیوی میں بلاتے ہو. ابھی ڈوگی آ جائے گا، ابھی جو ہے وہ شیر آ جائے گا، وہ بابا کھڑا ہے باہر، وہ بوری لے کر کھڑا ہوا ہے، کھانا نہیں کھاؤ گے تو میں فلانے کو بلا دوں گی. یہ جملے اور جھوٹ ہے. ابھی سے غیر شعوری طور پر اس کے کان میں یہ باتیں ہم ڈال رہے ہیں. یہ کیوں نہیں کہتے کہ بیٹا دیکھو اگر یہ کام تم نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائیں گے. اب وہ آپ سے اگلا سوال یہ کرے گا، بچہ تو بچہ ہے نا، بچہ من کا سچا، وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کون ہوتے ہیں. اب آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کریں اس کے سامنے. حضرت یہ کام بڑا محنت طلب کام ہے، آسان کام نہیں ہے. لیکن جب آدمی محنت کرتا ہے، جان مارتا ہے، پھر اس کا رزلٹ بھی ایسا نکلتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے دیکھو دودھ بنایا، جس نے تمہاری آنکھوں میں روشنی دی، تم دیکھ رہے ہو، کان دیے جس سے تم اچھی اچھی باتیں سنتے ہو. کتنا آپ کے پاس موقع ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرنے کے لیے، کتنا مواد ہے آپ کے پاس. لیکن ہم اس کو خارجی چیزوں سے، کتے شیر بلی باباؤں سے ہم ڈرا کر ان کی عظمت وہ دل میں بٹھاتے ہیں، اور اللہ کی عظمت ہم دل میں نہیں بٹھاتے ہیں. آپ اگر چلے جائیں جگہ جگہ حساس اداروں میں آپ جائیں، وہاں ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کے نیچے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے. یہاں یہ کیوں نہیں لکھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں لکھا ہوا ہوتا؟ کیمرے کی آنکھ، یہی بات شروع سے ذہن میں بٹھائی جا رہی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں ہی نہیں ہے. اور جب اللہ کی عظمت دل میں نہ ہو تو پھر آدمی اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں ڈرے؟ پھر تو وہ جسارت اور بے باکی سے سارے کام کرے گا جو کر رہا ہے. جس کی عظمت دل میں ہوتی ہے اس کی آدمی فرما برداری کرتا ہے، اس کی نافرمانی کے قریب بھی نہیں بھٹکتا. تو حضرت یہ ہے خلاصہ. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے لیے اپنے آپ کو ایک آئیڈیل بنائیں اولاد کے سامنے. جھوٹ ہم خود بول رہے ہوں، نماز ہم خود نہ پڑھ رہے ہوں، اس کو تاکید کریں کہ بیٹا تکبیر الاولى سے نماز پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں. کیا آپ کی اس تقریر سے اس کے اوپر اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. وہی دیکھیں گا کہ ابا تو سو رہے ہیں، دروازے پہ کوئی آدمی آیا قرضہ لینے کے لیے تو کہتے ہیں کہ جاؤ بیٹا کہہ دو کہ ابا گھر پہ نہیں ہے. تو بچہ تو من کا سچا ہے، وہ کہتا ہے کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، کر لو کیا کرنا ہے. تو ان چیزوں سے جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، ہم ان بری عادتوں سے، بری لتوں سے جب تک ہم خود نہیں بچیں گے، ہم اولاد کو وہ ذہنیت کہاں سے دیں گے، وہ باتیں کہاں سے دیں گے؟ تو پہلے اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. جب اپنے آپ میں تبدیلی لائیں گے تو پھر انشاءاللہ کہنے سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا جو عمل ہوگا وہ اس کے لیے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، دعا بھی کریں، یا اللہ یہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری آپ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا مجھے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ اہتمام سے دعا جو ہے وہ ہر دعا میں شامل ہونی چاہیے.
اور سب سے بہترین جو دعا ہے وہ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، اس دعا کو اپنی دعا میں شامل کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر دعا میں اس دعا کو شامل کرنا چاہیے، اور باقی جو احتیاطیں ہیں، جو تدبیریں ہیں، وہ اختیار کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہے انشاءاللہ ان جو میں نے گزارشات عرض کی ہیں اس پر اگر عمل کر لیے جائے تو ایک بہترین نتیجہ سامنے آئے گا. اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنائے، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے اس سے عہدہ برآ ہونے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو تربیت کی گراں قدر ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے، اللہ اپنی نصرت اور مدد سے اس کو ہمارے لیے آسان فرمائے.